اور 9 مئی پہ میں آخری آدمی ہوں گا اس ملک اور اس فوج کی محبت میں کہ جو کہے گا کہ 9 مئی کی کسی بندے کو بھی کسی مجرم کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ کسی خوف، جس دن مجھ میں کوئی خوف آ گیا اس دن میں یہ چھوڑ دوں گا ٹی وی پر بولنا. یہ محبت کی وجہ سے ہے. لیکن بھائی جان کیا جو ہے 9 مئی کے جو مجرم ہیں یا 9 مئی کے جو ملزم ہیں، کیا وہ نہیں تھے جو پریس کانفرنسیں کر کے پتلی گلی سے نکل گئے؟ کیا ان کو سزائیں نہیں ملنی چاہیے تھی؟ کیا وہ نہیں تھے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے؟ کیا وہ نہیں تھے جو کھیلداس کوستانی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایم این اے بنے ہوئے ہیں پارٹی بدل کے؟ اور کیا یہ جو آج یا یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کا فیصلہ ہو، لاہور کا فیصلہ ہو یا فیصل آباد کا فیصلہ ہو، کیا آپ اس کو میرٹ کی فتح کہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو انصاف کی فتح کہتے ہیں؟ کیا اتنا سفید سچ ہے 9 مئی؟ اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ سیدھے سادے مقدموں میں سیاسی انتقام کیوں شامل ہو رہا ہے؟ مذکا خیز ٹرائل، مذکا خیز گواہیاں اور سزائیں کیوں؟ ہماری 78 سالہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے جینون مقدموں میں جب اور آمیزش کی کسی چیز کی، وہ جینون مقدمے بھی پیچھے رہ گئے. اب مجھے بتائیے کہ عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل کا فیصل آباد سے کیا لینا دینا ہے؟ فیصل آباد حامد رضا وغیرہ کا فیصل آباد میں کیوں سزائیں؟ کیا انہوں نے اگر جرم کیا ہے تو جہاں یہ موجود ہے وہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو ہم کل بھی اٹھاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ خدا کے لیے اس طرف نہ آئیں. اور جیسا کہ میرے بھائی نے کہا، مسلم لیگی میرے بھائی نے، ان کی تو چھوڑ دینا، وہ آرمی چیف کسی آرمی چیف سے نہیں بنی، آرمی چیف کو سیک کیا، دوسرے کا جہاز نہیں اترنے دیا. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ان کے نعرے لگا کرتے تھے. اور یہ جو کیا اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کون سی جنگ جیتی ہے اور سینہ پھلا کر ہم سے پیسے لیتے ہیں. یہ کیا مسلم لیگیوں نے نہیں کہا تھا؟ لیکن یہ چونکہ مفادات کا کھیل ہے، فائدوں کا کھیل ہے، اور یہ چونکہ آج یہ بینیفیشری ہیں لہٰذا ان کو سوٹ کرتا ہے. مگر میری خواہش تھی کہ اللہ نے ہماری فوج کو اتنی عزت دی، اور ہم نے اپنے دشمن کو، مجھے نہیں یقین کہ ہم نے 65 جیتی ہوگی، 71 جیتی ہوگی یا کوئی جیتی ہوگی. مجھے یہ یقین ہے کہ ہم نے اب بھارت کو لٹا دیا، ہم نے بھارت کو ہرایا. اور 29 مرتبہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہماری تعریفیں کر چکے ہیں، 7 مرتبہ وہ کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ امریکی صدر ٹریڈ کرنا چاہتا ہے. ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو اللہ نے فیلڈ مارشل بنایا ہے. تو اب یہ وقت بڑا تھا کہ ہم کہتے کہ آپ لوگوں نے جرم کیا اور آپ لوگوں کو سزائیں ملی، جیلوں میں آئے، اور اب آپ کو معاف کرتے ہیں، لائن کھینچتے ہیں، آگے بڑھیں. لیکن نہیں ہوا خیر. اور یہ جو آج بھگت رہے ہیں، یہ ان میں ان کا اپنا بھی بڑا ہے. کیوں کیا لانگ مارچ کیا کرتے تھے؟ کیوں میر جعفر میر صادق سے ہینڈلرز، اعلیٰ کار، پتہ نہیں کیا کچھ. یہاں سے تحریک انصاف کو آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ اب میرے بھائی، اب کہیں مجھے کوئی نہیں لگتا کہ اب کوئی معجزہ ہی ہو جائے، کوئی کرامت ہی ہو جائے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. کیونکہ اب سزاؤں کا دور چل گیا ہے، اور اب سزائیں بھگتنا پڑیں گی. اور اب اس کے بعد پیشیاں، مقدمے، اب میرے خیال سے کوئی اپنے آپ سے بڑا ہو کر یہ سارے چیزیں ختم کر سکتا ہے. ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دن مزید مشکل ہوں گے، اور آنے والے دن مزید سزائیں لے کے آئیں گے، اور آنے والے دن میں مزید پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں اور سکڑے گی. اور شہباز شریف صاحب کا یہ بیان تو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے باہر لکھا جانا چاہیے کہ میں الیکشن ہونے سے پہلے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا، میرے کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب ادھر سے جب میڈیکل رپورٹوں پہ گئے یا ادھر سے آئے، اس وقت بھی گارنٹیوں بھری واپسی ہوئی، رسک فری واپسی ہوئی. اور اس وقت بھی زرداری صاحب کہہ رہے تھے فارمولہ بنائیں، ذرا فارمولہ بنائیں. میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولہ بنائیں. اور اس وقت بھی آپ کے آخری بات، اس وقت بھی آپ کے زیرک سیاستدان مولانا فضل الرحمان جنرل سے دعائے خیر کر کے دھرنا ختم کر رہے تھے.
تو آپ کیا باتیں کرتے ہیں کس جمہوریت کی؟ آپ کا کیا تعلق ہے جمہوریت سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے سویلین بالادستی سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے پارلیمنٹ کے تقدس سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے ووٹ کی عزت سے؟ آپ موجیں کریں، انجوائے کریں. فوج چاروں محاذ پہ لڑ رہی ہے، معیشت بھی وہی بہتر کر رہی ہے، دہشت گردوں خلاف بھی وہی لڑ رہی ہے، ٹرمپ صاحب سے ملاقاتیں بھی وہی کر رہی ہے، سرمایہ کاری بھی وہی لا رہی ہے، پیسے بھی وہی لا رہی ہے. آپ بس ہمیں آ کے جمہوریت کے بھاشن دیں. ہم تو پہلے ہی آپ کی جمہوریت کے قائل ہو چکے.